بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکالیف برداشت کرتے رہے، مگر جب بات صحابہ کرام اور دیگر اقارب تک آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ تمام مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نور الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وصول ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں۔ عطائے نبوت کے 5ویں سال 12 مرد اور عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا، یہ سب امن و عافیت سے وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنے پاس ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے پاس سپرد کر دو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا، اس نے ان کے جواب میں کہا، میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کر لوں۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے یہ دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کے صحیح واقعات بتلائیں تو جعفر بن ابی طالب آگے بڑھے اور فرمایا، ہم پہلے جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردار جانور کھاتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بدخلقی میں مبتلا تھے۔ ہمارے ہاں قوی انسان ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ سے ہے، ہم ان کے نسب اور سچائی، امانت اور رفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ جانے اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز و اقارب کے ساتھ صلح رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور محرمات سے منع فرمایا اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے سے روکا اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر بہت متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف با اسلام ہو گئے تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری میں 40 مرد اور 11 عورتیں آ چکی تھیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور وہ لوگ جو دلائل واضح کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت کا یقین کر چکے تھے مگر قریش کی ایذا کے خوف کی وجہ سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے، اب اعلانیہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا گیا۔ جب قریش نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے اور بادشاہ حبشہ بھی مسلمان ہو چکا ہے تو ان کو اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کریں، ورنہ ہم ان سے بالکل قطع تعلقی کر دیں گے۔ مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا اور با اتفاق رائے یہ عہد نامہ لکھا گیا کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سے یہ بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتہ ناطے، نکاح، بیعہ، خرید و فروخت سب بند کر دیے جائیں اور یہ عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا جائے۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام رفقا و اقربا کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز، مسلم و کافر، سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں قید و محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت کے راستے بند تھے، خورد و نوش کا جو سامان تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو سخت اضطراب پیش آیا، بھوک کی شدت سے درختوں کے پتے کھانے تک کی نوبت آ گئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے ہجرت کی جس کی تعداد 83 مرد اور 12 عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی آل و اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم اور مصائب کے ساتھ بسر کیے۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلایا گیا، اس عہد نامہ کو دیمک نے کھا لیا ہے